کہیں جو مرضی کہیں یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں اور میں عوام کی نمائندہ ہوں، آپ سب لوگوں میں سے، اور آپ سب لوگوں میں سے ہونا مجھے اچھا لگے گا۔ اچھا میڈم یہ بتائیں کہ 8 فروری ایونٹ بھی ہے، میچ بھی ہو رہی ہے اور اس دن آپ کا جلسہ بھی ہے، اس حوالے سے ایک منٹ وقاص سے ایک سوال کرنا ہے۔ وقاص آپ نے ہمیں سوال کیا ہے کہ سب دی ماں آگے جائے، تو پہلے آپ بتائیں آپ لوگ اس کو اپنی ماں مانتے ہیں؟ تو بس پھر ہم کیوں مجھے مانیں؟ تو بہن مانتے ہیں نا، چلیے شکر ہے مجھے بہن مانتے ہیں، میرے لیے یہ بہت آنر کی بات ہے، اور اب مجھے یہی چاہیے آپ اچھا میڈم یہ بتا دیں 8 فروری کو میچ بھی ہے اور 8 فروری کو آپ کا جلسہ بھی ہے اور راستے بھی بند ہوگی، تو ورکر کیسے آئیں گے؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہمارے لیے راستے کب بند نہیں ہوئے؟ ہمارے لیے پہلے کون سے پھولوں کے ہار پکڑ کے یہ لوگ کھڑے ہیں، ریڈز ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں، ورکرز ہمارے پکڑے جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں نا۔ ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں آپ ڈیزگنیٹ کر دیں اس ایریا کو جہاں پر میچ ہے، اس باؤنڈری کو، اس کے علاوہ آپ باقی سارے راستے کھول دیں، ہمارے لوگ آئیں گے۔ اور جہاں تک آپ میچ کی بات کریں، دیکھیں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ دو چیزوں کو ایکول کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ 8 فروری عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ پڑے، آپ یہ سوچیں، اور عوام اپنے مینڈیٹ کی چوری کے لیے ہم ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں گے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو اس دن انہوں نے الیکٹ کیا، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنایا، اور اس کے علاوہ ہم ایک یوم سیاہ بھی منائیں گے کہ جمہوریت کے لیے یہ ایک بلیک ڈے ہے کہ منتخب وزیر اعظم کو، جس نے 180 سیٹیں لی تھی، اس کو آپ نے ہٹا کر اس کو آپ جیل میں بٹھایا اور 17 سیٹیں والوں کو آپ نے اقتدار پر مسلط کیا۔ اچھا دیکھیں پہلے بھی آپ نے جلسے کے لیے اجازت مینار پاکستان کے لیے، لیکن ان ٹائم کے اوپر انہوں نے لاہور سے باہر آپ کو جلسے کی اجازت، کیا اس دفعہ بھی اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر آپ کا میکینزم کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، میں نے آلریڈی یہ بتا دیا تھا، بہت دن پہلے بتا دیا تھا، کل تک ہماری آلریڈی سارے ریجنز کی ٹکٹ ہولڈرز کے ساتھ میٹنگ ہو چکی ہیں۔ میں اسی لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان کو پلان بھی کمیونیکیٹ کر دیا گیا ہے۔ جلسہ نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اپنے مکروہ چہرے کو اور ایکسپوز کریں، لیکن ہر این اے، ہر پی پی لیول کے اوپر پرامن طور پر پروٹیسٹ ہوگا، ہر کینڈیڈیٹ اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا اور عوام کا شکریہ بھی ادا کرے گا، گھر گھر قرآن خوانیاں بھی ہوں گی۔ اس کے علاوہ عوام سے بھی ہم نے یہ کہا ہے، آپ کو بھی ہم نے کہا ہے کہ ایٹ لیسٹ آپ کا بھی ووٹ چوری ہوا ہے، جن کا ووٹ چوری ہے کالی پٹیاں پہنے۔ یہ تو اب اس پہ تو ایف آئی آر نہیں ہو سکتی نا، یا اس پر بھی ایف آئی آر کریں گے؟ عمران خان کی رہائی کی بات ہر کارکن کر رہا ہے، لیکن اس وقت جو کوٹ لکھپت جیل میں خواتین موجود ہیں ان کے حوالے سے اب بات نہیں کی جا رہی، خاص طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد کے حوالے سے، اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ، شاہ محمود قریشی۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی کیا ہے کہ پہلے جو ہے اس دفعہ جلسے میں کیا رکھیں؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، وزیر اعظم عمران خان کبھی بھی اپنی رہائی کی بات نہیں کرتے، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ پہلے میرے ورکرز کو، میرے قائدین کو، ان کو آپ لوگ رہا کریے، اور اس کے بعد خان صاحب اپنی رہائی کی، مطلب انہوں نے آج تک یہ تو کہا ہی نہیں ہے کہ مجھے رہا کریں۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ وہ تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ میں پاکستانی عوام کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ تعالی حقیقی آزادی کی جنگ سے سرخرو ہو کر جیل سے نکلوں گا۔ تو پہلی، آخری یا کوئی بھی ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی، یہ پاکستانیوں کے دل کی آواز ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو رہا کریں، کیونکہ اگر اس ملک میں اسٹیبلٹی لانی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کو آپ کو رہا کرنا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ 5 فروری کل تھی، کل آپ کا ناپتہ چوک پر ایک ایونٹ تھا، وہاں پر کیا ہوا ہے؟ کیا پولیس روک رہی تھی یا وہ پروٹیکشن کر رہی تھی؟ شاکر، اس میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ انہوں نے اس ہال کو سیل کر دیا تھا، اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ کشمیر کا ایونٹ ہو رہا ہو، ہم یکجہتی کشمیر منا رہے ہوں، اور آپ اس ہال کو جو ہے آپ لاک کر دیں، آپ اس کو سیل کر دیں، اور وہاں پر بہت نفری تعینات کر دی گئی تھی۔ لیکن انٹرسٹنگلی ہمارے کارکنوں نے ان کو بتایا، اور ہم نے اس کو کھلوایا، اور کھلوانے کے بعد جیسے ہی میں خود وہاں پر پہنچی ہوں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دم انہوں نے لیڈی پولیس کی ایک پوری نفری بلوا کر اس پورے علاقے کو گھیر دیا گیا، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اس طرح یہ ہمیں خوفزدہ کر سکتے ہیں، ہراساں کر سکتے ہیں۔ نظارہ صرف اتنا تھا کہ باہر انہوں نے پورے ایریا کو، پورے ہال کو گھیر کے رکھا ہوا تھا، اور یہی امپریشن دے رہے تھے کہ ہمیں گرفتار کر لیں گے، اور اندر ہم
वजीर आजम इमरान खान के नारे लगा रहे थे। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तराने बज रहे थे और हमारा वर्कर उनके ऊपर खान साहब से मोहब्बत का इजहार कर रहा था, तो अवाम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। आप अगर ये बार बार हमें ये जिता कर हमारे घरों पर रेड करके हमें खौफजदा करने की कोशिश करेंगे, हम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर आप पुलिस के रेड करके, उससे पहले भी आपने देखा जब मैं हल्के में गई हूँ 3 घंटे इन्होंने मुझे डिटेन रखा है, वर्कर्स को डिटेन रखा है। इंटरेस्टिंगली इनको ये नहीं लग रहा है कि अब हम गिरफ्तारियों से नहीं डर रहे हैं, आपने गिरफ्तार करने कर ले, इससे क्या फर्क पड़ेगा। और आज अगर आप एक आलिया हमजा को गिरफ्तार करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब जरूर हूँ, लेकिन पूरे NAPP के कैंडिडेट्स को, हर हलके के स्टेक होल्डर्स को, हर ऑफिस बेयरर्स को मेरी इंस्ट्रक्शंस रिटन फॉर्म में क्या, मीटिंग्स की फॉर्म में क्या पहुंच चुकी हैं। तो कोई एक गिरफ्तारी या किसी एक बंदे को गिरफ्तार करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गिरफ्तारियां हुई इस वक्त हमारी जेहलम में बहुत गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कल नईम पंचोता साहब के घर पर और बहुत से मल्टीपल वर्कर्स के घर पर रेड्स की हमें खबरें आ रही हैं ऑल ओवर द मतलब पंजाब। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप हमारे कारकुनों के हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। उसके बावजूद आप ये देखें, आप हमारा हौसला देखें ना, हम अगेन हम आते भी हैं, हम अपनी मीटिंग्स भी करते हैं, हम लोगों के साथ खड़े हुए भी हैं, क्योंकि हमें इन जैसा खौफ नहीं है। ज़हीम लगारी के बारे में देखिए वो बहुत अनफॉर्चुनेट सी बात है और मुझे बहुत तकलीफ हुई है। अदालत को फौरी तौर पर ये कहना चाहिए था कि उनको प्रोड्यूस करें। करप्शन एक्सपोज करना, फैक्ट्स पर बात करना, किसी हुकूमत के बारे में इतना हौसला करना चाहिए, आपको लॉजिकली जवाब देना चाहिए। अगर उन्होंने कोई गलत बात की, ये तो नहीं हो सकता कि रात के अंधेरे में आप ज़हीम को लेकर चले जाएं और आज 3 दिन गुजर गए हैं, ज़हीम का कुछ पता नहीं है। और वजह क्या है वो आपको भी पता है और आपने भी उस पर बताया है कि वो जो उन्होंने करप्शन के केस को एक्सपोज किया है। और मैंने अभी भी हमारे यहाँ पर लॉयर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी कानूनी मावनत भी देगी, जो हम कर सकते हैं ये ऑलरेडी कन्वेड है। और मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि जब यहाँ पर ये कहा गया कि 10 तारीख तक, भाई 10 तारीख बहुत लेट है, हमें फौरी तौर पर ये जो जबरी गुमशुदगियां हैं इन पर ये ऑर्डर जारी करने चाहिए कि किसी को उसके काम करने पर ऐसे जबरी तौर पर गुमशुदा नहीं किया जा सकता। शाकिर आप खुद इस तकलीफ से गुजरे हैं, आपकी फैमिली में, अभी उनकी फैमिली से भी मिली हूँ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये जो इस पाकिस्तान में हो रहा है ये बहुत गलत है। हम ज़हीम के साथ खड़े हैं, हम हर जगह पर ज़हीम की आवाज़ उठाते रहेंगे। परसों भी मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ पर हमारी पूरी कानूनी टीम 2:30 बजे तक मौजूद रही थी कि हम उसी दिन इसको चाहते थे कि इस पिटिशन को लिया जाए, लेकिन उस दिन भी इस पिटिशन को फिक्स नहीं किया गया। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जजेस पर, अदलिया पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद है, क्योंकि आज अगर ज़हीम है तो कल को कोई और होगा और आप सबको भी इस पर मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो पीका एक्ट आया है ना, ये पीका एक्ट आप लोगों की जबान बंदी से ज्यादा ये है कि जो आप हक सच दिखा रहे हैं, पूरे 25 करोड़ अवाम की जबान बंदी की कोशिश है। नहीं, लेकिन